الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو بنیادی طور پہ اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں، اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ یہ تھوڑی آواز کھولتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہارمن کنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی ہوشوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کی انتہائی فصیح اور بلیغ ایک جو اہم ترین ٹاپک ہے اور اہم ترین عنوان ہے، اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ توحید قادر مطلق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اللہ الخالدہ کے اوپر یقین رکھنا، یہ بھی ہمارے ایمان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ دنیا کے اندر مجرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھ کے اگر انسان یہ بات سمجھے کہ اس کا ایمان کامل ہو گیا ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پہ یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ یوم حساب پہ یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لکھے ہوئے فیصلوں کے اوپر یقین رکھنا، یہ بھی ایمان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ سید الاولین والآخرین امام المتقین والابرار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ کے مقام، آپ کے منصب، آپ کی رفت، آپ کی شان کے حوالے سے گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جملہ انبیاء علیہ السلام میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، عرفہ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے دو باتیں میں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں۔
ایک بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کو بطور رسول اس کے اوپر یقین رکھنا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ ہم سب کی نجات کے لیے انتہائی ضروری بات ہے۔ اور دوسری بات میں نے اس حوالے سے یہ عرض کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ آپ جملہ رسول اللہ سے اعلیٰ ہیں، جملہ انبیاء سے اعلیٰ ہیں، جمیع کائنات میں افضل ترین ہیں، مخلوق کے اندر کوئی بھی آپ کا ہم پلہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کی ذات کے حوالے سے ایمان کا ایک اہم تقاضا ہے۔ اسی حوالے سے تیسری بات اور پھر مزید بات کو اپنی آگے بڑھاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ یقین رکھنا، آپ کو سب سے افضل رسول ماننا، یہ آپ کی ذات کے پر ایمان کے تقاضے کو پورا نہیں کرتا، بلکہ اس بات کا نقطہ نظر اور اس بات کا نظریہ رکھنا اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے پر نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمیع کائنات کی ہدایت کے لیے آخری ہادی، آخری رہنما اور آخری رسول بنا دیا ہے۔ یہ بھی نقطہ نظر رکھنا تکمیل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ فقط آپ کو رسول مان کر افضل ترین رسول مان کے انسان مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ساتھ ہی یہ بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جمیع کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ جمیع انسانیت کے مقتدا ہیں، جمیع انسانیت کے پیشوا ہیں، جمیع انسانیت کے رہنما ہیں۔ آپ کی ذات کو اللہ نے مجموعہ کمالات بنا دیا، مجموعہ صفات بنا دیا، مجموعہ اخلاق بنا دیا، آپ کو سیاست کا راہبر بنا دیا، آپ کو دنیا کا راہبر بنا دیا، دین کا راہبر بنا دیا، روحانیت کا راہبر بنا دیا، مسجد کا راہبر بنا دیا، بازار کا راہبر بنا دیا، ریاست کا راہبر بنا دیا، سیاست کا راہبر بنا دیا، امن کا راہبر بنا دیا، جہاد کا راہبر بنا دیا۔ آپ کی ذات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی کے اعتبار سے کسی تشنگی کو نہیں چھوڑا، اور ساتھ ہی ثمر کا بھی اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ کائنات کے لوگوں سن لو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی جوان مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا، حضور کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یقیناً قرب قیامت میں آئیں گے، لیکن آپ کو رسالت حضور سے پہلے ملی ہے، حضور کے بعد نہیں ملی۔ حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے وہ مسلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود انسی ہو، چاہے وہ راشد الحلیفہ ہو، چاہے وہ علیجہ محمد ہو، چاہے وہ حسین علی مازندانی ہو، چاہے وہ علی محمد باب ہو، چاہے وہ غلام محمد قادیانی ہو، چاہے وہ احمد عیسیٰ ہو، چاہے وہ یوسف کذاب ہو، اس کے پر لعنتیں تو برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ امت مسلمہ میں رہنے کے لیے یہ عقیدے کو رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بعض لوگ جبراً اس عقیدے کی نفی کر کے، آیات قرآنیہ کی نفی کر کے، احادیث طیبہ کی نفی کر کے، اجماع امت کی نفی کر کے زبردستی دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ وہ دائرہ اسلام کے اندر ہمارے کہنے سے داخل نہیں ہو سکتے، ہمارے کہنے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول ان کے لیے مقرر کر دیا، اس اصول کے تحت انہیں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے حضور کی نبوت اور رسالت کے اقرار کے بعد، آپ کو افضل ترین نبی ماننے کے بعد، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی بھی ماننا ہوگا۔ آپ کے بعد نہ کسی تشریع نبی کی گنجائش ہے، نہ کسی غیر تشریع نبی کی گنجائش ہے، نہ کسی ذلی نبی کی گنجائش ہے، نہ کسی بروزی نبی کی گنجائش ہے، نہ کسی چھوٹے نبی کی گنجائش ہے، نہ کسی بڑے نبی کی گنجائش ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اوپر دین کو تمام کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، احکامات اپنی تکمیل کو پہنچ گئے، پھر کسی نبی کی کیا سوال ہے، پھر کسی نبی کے آنے کے کیا امکانات ہیں۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کا دن میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نعمتوں کو تمام کر دیا ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، ہمارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے۔ حضرات گرامی قدر،
دین مکمل کب ہوا؟ دین حضرت رسول اللہ کے ہین حیات مکمل ہوا، دین آپ کی زندگی میں مکمل ہوا۔ حضرات گرامی قدر اسی لیے اہل الحدیث کا عقیدہ یہ ہے، اہل الحدیث یہ بات ببانگ دہل کہتے ہیں، احترام سب کا ہوا کرے گا، عزت سب کی ہوا کرے گی، توقیر سب کی ہوا کرے گی، تعظیم سب کی ہوا کرے گی، لیکن دین نہ ابن تیمیہ کے اجتہاد کا نام ہے، نہ ابن قیم کے استدلال کا نام ہے، نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا نام ہے، نہ احمد ابن حنبل کی استقامت کا نام ہے، نہ شافعی کے حلم کا نام ہے، نہ مالک کی استقامت کا نام ہے۔ دین یا رب کے قرآن کا نام ہے، یا کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر علماء کا کام دین کو سمجھانا، علماء کا کام دین کو پڑھانا، علماء کا کام دین کو ابلاغ کرنا، لیکن علماء دین کے اندر نہ کسی کمی کے حقدار ہیں، نہ کسی پیشی کے حقدار ہیں، نہ ترمیم کے حقدار ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرا کام آپ کے سامنے دین کی بات کو رکھنا ہے، دین کے مبادیات کو رکھنا ہے، دین کے اصولوں کو رکھنا ہے، دین کی تشریحات کو رکھنا ہے، آئین اور قانون کو رکھنا ہے، لیکن حضرات گرامی قدر مجھے کسی نے یہ مینڈیٹ نہیں دیا میں دین کے اندر اپنی مرضی سے ترمیم کرنا شروع کر دوں، دین کی اپنی مرضی سے توضیحات کرنا شروع کر دوں، دین کی اپنی مرضی سے تشریحات کرنا شروع کر دوں۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ یہ بات جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ روح زمین کے پر قرآن ناطق کا نام، اگر قرآن ناطق کا اطلاق کسی ہستی مبارک پہ ہو سکتا ہے وہ حضرت رسول اللہ کی ہستی مبارک ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ نے آپ کے اوپر ذکر کا نزول فرما دیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر، آپ کے قلب اطہر پر، آپ کے وجود مبارک پر قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے اتارا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا اس قرآن پہ عمل کرنے کے لیے ایک مبتدا کی ضرورت ہے، ایک پیشوا کی ضرورت ہے، ایک ہادی کی ضرورت ہے، ایک رہنما کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حصی معجزے کے حوالے سے کسی پہاڑ کے قلب کے اوپر بھی اتار سکتے تھے، زمین کے سینے پہ بھی اتار سکتے تھے، تختیوں کی شکل کے اندر بھی پہنچا سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سینہ مصطفیٰ پر اور قلب مصطفیٰ پر اس لیے اتارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک اسوے کو بھی متعین فرما رہے تھے، الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک سیرت و کردار کو بھی متعین فرما رہے تھے، الفاظ کے ساتھ ساتھ ایک پریکٹیکل شخصیت کو بھی کائنات کے لوگوں کے سامنے رکھ رہے تھے۔ حضرات گرامی قدر اب حضرت رسول اللہ کا اسوہ قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، حضرت رسول اللہ کی سیرت قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، حضرت رسول اللہ کا کردار قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ قرآن کی کوئی بھی بات جس میں معمولی سا ابہام ہو، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے حضور کے اقوال کو دیکھیے، حضور کے افعال کو دیکھیے، حضور کے اعمال کو دیکھیے، حضور کی ہدایت کو دیکھیے، حضور کی تقاریر کو دیکھیے۔ جہاں پہ بات حضور کی آ جائے گی قرآن کا اصل مفہوم بھی وہی ہوگا، اصل مطلوب بھی وہی ہوگا، اصل مراد بھی وہی ہوگی۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر قسم کے غلطی سے پاک ہے، ہر قسم کے سہو سے پاک ہے، ہر قسم کی خطا سے پاک ہے۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لا یضل ربی ولا ینسا، نہ تمہارا رب کبھی بھولا ہے نہ کبھی تمہارا رب بھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کی ضیافت تباہ کے لیے اس امر کا اعلان فرما دیا، وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، کہ ہر شخص اپنی مرضی ضرورت کے تحت بولتا ہے، اپنی تمنا اپنے غرض و غایت کے تحت بولتا ہے، لیکن حضور انور جب بولتے ہیں اللہ کی وحی کی وجہ سے بولتے ہیں، جبریل امین کی آمد و رفت کی وجہ سے بولتے ہیں۔ چنانچہ یہ اعزاز اگر حاصل ہوا تنہا کملی والے کو حاصل ہوا، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا مصطفیٰ کو حاصل ہوا، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا کہ ہر لفظ شریعت بنیا۔ جب نبی نے زبان ہلائی، جب آپ کی زبان مبارک ہلی وہ لفظ شریعت بن گئے، جب آپ کی زبان رسالت ہلی وہ لفظ جو تھے قانون بن گئے، وہ لفظ لا بن گئے، وہ لفظ دستور الحیات بن گئے، وہ لفظ نافذ العمل ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پر اللہ نے نبوت و رسالت کو تمام کیا، اس لیے تمام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ دین کو سمجھنے کے حوالے سے کسی ریب کا شکار نہ ہوں، کسی تردد کا شکار نہ ہوں، کسی شکوک و شبہات کا شکار نہ ہوں، کسی ابہام کا شکار نہ ہوں۔ انہیں اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے وہی مصطفیٰ کی سیرت ہے، وہی مصطفیٰ کی گفتار ہے، وہی مصطفیٰ کا کردار ہے، وہی مصطفیٰ کی رفتار ہے، وہی آپ کی ادائیں ہیں، وہی آپ کی وفائیں ہیں، وہی آپ کا حلیہ ہے، وہی آپ کا لباس ہے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس میں کسی تشنگی کو نہیں چھوڑا، آپ کی ذات میں کسی خلا کو نہیں چھوڑا، آپ کی ذات میں کسی کمی کوتاہی کو نہیں چھوڑا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا
خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ مجھے ایسے بنا، مجھے ایسے بنا۔ حبیب آپ کہتے چلے گئے، رب آپ کو بناتا چلا گیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آپ کی رسالت کی تشریح حیثیت اور آپ کے افعال کی قانونی حیثیت کے اوپر سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ علم حدیث ہے، وہ علم الرجال ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات میں بڑے بڑے بادشاہ ایسے گزرے جن کے پاس تاریخ نویس بھی تھے، جن کی کتابوں کو، جن کی سیرت کو لکھنے کے لیے بڑے بڑے ماہر قلم کار بھی تھے، جن کی ذاتوں کے نقشے کو کھینچنے کے لیے بڑے بڑے ماہر ادیب بھی تھے، لیکن حضرات گرامی قدر بادشاہوں کی سیرتیں جو تھیں وہ تاریخ کی دھول کے اندر اڑ گئیں۔ حضرات گرامی قدر سپہ سالاروں کی کہانیاں جو تھیں وہ ان کے نام تو باقی رہے، لیکن ان کی تفاصیل جو تھیں وہ تاریخ کا حصہ نہ بن سکی۔ حضرات گرامی قدر تاریخ میں ایک عرفہ ترین، اعلیٰ ترین علم مارز وجود میں آیا جو علم الرجال کا علم ہے، جو اسناد کی پڑتال کا علم ہے، جو انسانوں کی ثقافت کا علم ہے۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی زندہ دلیل ہے، آپ کی رسالت اللہ الخالدہ کی تشریح حیثیت کی زندہ دلیل ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام نے نماز میں رفع الدین کیا، صحابی نے لکھ لیا۔ حضرات گرامی قدر، حضور نے نماز میں سینے میں ہاتھ باندھا، صحابی نے لکھ لیا۔ حضور نے گھر میں تہجد پڑھی، امی عائشہ نے اس بات کو محفوظ و معمون فرما لیا۔ حضرت رسول اللہ بیت الخلا گئے، صحابی نے اس بات کو تحریر فرما لیا۔ حضور بیت الخلا سے باہر نکلے، صحابی نے تحریر فرما لیا۔ حضور جنگ میں آگے بڑھے، صحابی نے تحریر فرما لیا۔ آپ کی جلوت کو، آپ کی حلوت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کی گفتار کو، آپ کی رفتار کو، آپ کے حلیے کو، آپ کے لباس کو یہ حیثیت حاصل ہوئی کہ حضرات گرامی قدر لوگ لپکتے رہے، اس چیز کو قلم بند کرنے کے لیے لوگ لپکتے رہے، اس بات کو یاد کرنے کے لیے لوگ لپکتے رہے، اس بات کو ازبر کرنے کے لیے، اس لیے کہ لوگوں کو پتا تھا یہ کسی عام انسان کی حرکت نہیں، یہ کسی عام انسان کے فعل نہیں، یہ کسی عام انسان کی تقاریر نہیں، یہ کسی عام انسان کی سنن نہیں، بلکہ یہ اس کی بات ہے جو اللہ کا رسول ہے، یہ اس کی بات ہے جو اللہ کا حبیب ہے، یہ اس کی بات ہے جس کی ہر بات ہی ضروری ہے، جس کی ہر بات ہی سننے کی طرح سچی ہے، جس کی ہر بات ہی اٹل ہے، جس کی ہر بات ہی آئین ہے، جس کی ہر بات ہی قانون ہے، جس کی ہر بات ہی دستور ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہزاروں راویوں کے حالات زندگی کو رجال کی کتابوں کے اندر محفوظ رکھ کے اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ حضرت رسول اللہ سے منسوب کسی بات کو 1200 سال کے بعد بھی اگر پڑتال کرنی ہو تو علم الرجال کی کسوٹی کے پر اس کو پرکھ کر اس بات کو جانچا جا سکتا ہے، اس بات کو پڑتال کی جا سکتی ہے۔ یہ فرمان رسالت ہے کہ نہیں ہے، یہ حضرت رسول اللہ کا قول ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ کی سنت ہے کہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، جن کے ایک ایک لفظ کو قلم بند کرنے کے لیے اتنی احتیاط کا مظاہرہ کیا گیا، علم الرجال کا علم مارد وجود میں آیا، اصطلاحات حدیث مارد وجود میں آئی۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، یقیناً وہ پروردگار عالم کا رسول ہے، یقیناً وہ پروردگار عالم کا رسول ہے، یقیناً وہ پروردگار عالم کا رسول ہے۔ اور مجھے یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے، وہ اللہ کا آخری سچا رسول ہے، وہ اللہ کا آخری سچا رسول ہے۔ اس کے بعد الہام نہیں آئے گا، اس کے بعد وحی نہیں آئے گی، اس کے بعد آئین نہیں آئے گا، اس کے بعد قانون نہیں آئے گا۔ جو بھی اس کے بعد دعوی نبوت کرے گا وہ زندیق ہوگا، مرتد ہوگا، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قدس کے حوالے سے اس عقیدے کو اپنے دل میں جگہ دینا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ اسلام کے ثبوت کے لیے بات ضروری ہے۔ تبھی ہم قادیانیوں کو ہمیشہ چیلنج دیتے ہوئے یہ بات کہتے رہتے ہیں اور آج پھر کہہ دینا چاہتے ہیں، قادیانیوں اگر تم نے اسلام میں داخل ہونا ہے، غلام احمد قادیانی کو مرتد بھی ماننا پڑے گا، زندیق بھی ماننا پڑے گا، کذاب بھی ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا حضور کے ہوتے ہوئے کسی اور کو حضور کی مسند مبارک پہ بٹھا دیا جائے، کسی اور کو آپ کی نبوت کے مسلح میں بٹھا دیا جائے، کسی اور کو آپ کے منبر مبارک پہ بٹھا دیا جائے، کسی اور کے ساتھ لفظ نبی کو لگا دیا جائے اور اس کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اوصاف میں کوئی شریک۔ اسی طرح حضور
اقدس کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ ان کے وصاف میں کوئی شریک۔ حضور اقدس علیہ السلام سے پہلے تو انبیاء آتے رہے، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہو سکتا۔ یہ دائرہ اسلام میں داخل رہنے کے لیے ضروری ہے، اور اس عقیدے کے پر حملہ کرنے کے لیے قادیانی نقب لگا کے آتا ہے، کبھی مسلم لیگ کے راستے، کبھی تحریک انصاف کے راستے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے راستے، کبھی بیوروکریسی کے راستے، لیکن امت کے غریب علماء، چٹائیوں کے پر بیٹھ کے درس حدیث کو دینے والے علماء، حضرت رسول اللہ سے محبت کرنے والے علماء، حضرت رسول اللہ سے پیار کرنے والے علماء، آیات قرآنیہ کو سمجھنے والے علماء، احادیث طیبہ کو سمجھنے والے علماء، اجماع امت کو سمجھنے والے علماء، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند چوکٹے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان عمل میں موجود ہوتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر یہ روحانی سلسلہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اقدس علیہ السلام کی ختم نبوت کے دفاع کا ایک عظیم اور آفاقی سلسلہ ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کو جبر کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو دباؤ کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو سیاست کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کو جھوٹی سچی منہ شگافیوں کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ امت کا ایک اٹل عقیدہ ہے جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری صاحب الہام نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور حضرات گرامی قدر قادیانی ٹل کا زور لگا کے آئے، پیسوں کو لے کے آئے، سرمایہ کو لے کے آئے، سازش کو لے کے آئے، کانسپریسی کو لے کے آئے، اور حضرات گرامی قدر لابنگ کو لے کے آئے، اور حضرات گرامی قدر اپنے دام تصویر کو لے کے آئے، جھوٹے سچے پراپگنڈے کو لے کے آئے۔ یہ عقیدہ کبھی بھی امت مسلمہ کے اندر رواج نہیں پکڑ سکتا، یہ عقیدہ کبھی بھی امت مسلمہ میں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ اس عقیدے کو امت مسلمہ رد کرتی رہے گی، حضور اقدس کے ساتھ اپنی محبت کو، اپنی عقیدت کو، اپنے پیار کو نبھاتی رہے گی، اور جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی ہے اس کے اوپر پہرا دیتی رہے گی۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی ختم نبوت کے بعد یہ عقیدہ مکمل ہوتا ہے جو آپ کی ذات کے مقام اور منصب کے حوالے سے ہے، ہمارے دماغ کے حوالے سے ہے۔ دماغ کا کام یہاں تک تھا کہ وہ آپ کو رسول مانے، وہ آپ کو سب سے بڑا رسول مانے، اور وہ آپ کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد دل کی رداد آتی ہے۔ پہلی بات کا تعلق عقیدے کے ساتھ تھا، عقیدے کا قصہ دل میں بھی ہوتا ہے، لیکن عقیدے کا تعلق فہم سے بھی ہوتا ہے، سوچ و شعور سے بھی ہوتا ہے، تسلیم و رضا سے بھی ہوتا ہے، زبان کے اظہار سے بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن ایک جذبہ ہے جو محبت کا جذبہ ہے، جو عقیدت کا جذبہ ہے، جو احترام کا جذبہ ہے۔ حضور اقدس کی ذات کا ہمارے اوپر یہ حق ہے، ہمیں آپ سے محبت ہونی چاہیے، آپ سے پیار ہونا چاہیے، اور پیار بھی اپنی پوری انتہا کے اوپر ہونا چاہیے، اور پیار بھی با کمال ہونا چاہیے۔ پیار بھی روح کو جو ہے اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی محبت کی کیفیت کو پیدا کرنے والا پیار ہونا چاہیے۔ پیار بھی ایسا ہونا چاہیے جو دل کے اوپر چھا جانے والا پیار ہو، پیار بھی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے اوپر ہر چیز کو نچھاور کر دینے والا پیار ہو۔ حضرات گرامی قدر اس کی وجہ یہ ہے بندہ مومن و مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک حضور اقدس کی ذات اقدس کو اپنے باپ سے زیادہ، اپنے بیٹے سے زیادہ اور جمی کائنات سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا۔ اور حضرات گرامی قدر جمی کائنات کی کیا بات کی جائے، میں جسم و جان کے رشتے کی بات کرتا ہوں، میں روح و جسم کے تعلق کی بات کرتا ہوں، میں زبان اور نطق کے آپس میں باہمی ربط ہے میں اس کی بات کرتا ہوں، میں سوچ و فکر کے آپس میں ہم آہنگی کی جو ہے اس کی بات کرتا ہوں، میں سانس کے زیر و بم کی بات کرتا ہوں، میں دل کی دھڑکن کی بات کرتا ہوں، میں دیکھنے والی نگاہ کی بات کرتا ہوں، میں سننے والے کان کی بات کرتا ہوں، میں پکڑنے والے ہاتھ کی بات کرتا ہوں، میں چلنے والے قدم کی بات کرتا ہوں، میں اپنی ہستی کی بات کرتا ہوں، اپنے وجود کی بات کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر اگر مجھے اپنے وجود سے پیار حضور اقدس کی ذات سے زیادہ ہے، میں ابھی بھی مومن نہیں، میں ابھی بھی مسلمان نہیں، میرا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک حضور اقدس کی ذات جسم و جان سے بھی زیادہ مجھے عزیز نہیں ہو جاتی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان کی جانوں سے زیادہ مسلمانوں کو عزیز ہونے چاہیے۔ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر جس کو حضور اقدس کی ذات سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس کی ذات سے پیار انتہا کے اوپر ہے، حضور اقدس کی ذات کے ساتھ پیار کمال کے
اوپر ہے اس کو پتا ہے ایمان کی لذت کیا ہے, ایمان کی شرینی کیا ہے, ایمان کی حلاوت کیا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ کا پیار اور حضرت رسول اللہ کا پیار جب ہر پیار سے بڑھ جاتا ہے پھر انسان اس بات کو سمجھ جاتا ہے انسان کا ایمان اس کو کتنا لطف دیتا ہے, انسان کا ایمان اس کو کتنی شرینی اور حلاوت کا احساس دیتا ہے. حضرات گرامی قدر پھر انسان اس مقام کے اوپر آ جاتا ہے جس کا ذکر ابن تیمیہ نے کیا تھا. جب ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جن کے بارے میں آج جہلم کا ایک جو ہے زبردست قسم کا رسوائے زمانہ انسان جو ان کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے, ان کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے, ان کی ذات کے اوپر تبرہ کرتا ہے, ان کی ذات کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتا ہے اور اس بات کو بھول جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر حضرت حافظ ابن تیمیہ کے تمام احسانات کو ایک طرف کر دیا جائے. حضرات گرامی قدر جو احسان ابن تیمیہ نے اپنے شاگردان رشید کی شکل میں کیا, جو احسان حافظ ذہبی کی شکل میں کیا, جو احسان حافظ ابن کثیر دمشقی کی شکل میں کیا, جو احسان حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی شکل میں کیا, جو احسان فتاوی ابن تیمیہ کی شکل میں کیا. حضرات گرامی قدر ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے حضرات گرامی قدر, لیکن بعض لوگ بددینت ہوتے ہیں, خود سے باطن کا شکار ہوتے ہیں. ان کی نظروں کے اندر نہ علماء عصر حاضر کی عزت ہوتی ہے, نہ ائمہ دین کی عزت ہوتی ہے, ان کی نظروں کے اندر نہ صحابہ کرام کی عزت ہوتی ہے, ان کو نبوت کے منصب کا بھی صحیح معنوں میں پاس اور احساس نہیں ہوتا. حضرات گرامی قدر بات کو ٹوسٹ کرنا, بات کو توڑنا, بات کو مروڑنا اور یہ بات سمجھنا کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں دھول کو جھونک دیا, میں نے بہت بڑے کارنامے کو انجام دے دیا. اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے, کہاں پہ راجہ بوجھ, کہاں پہ گنگو تیلی. حضرات گرامی قدر تیری اوقات کیا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تیرا مقام اور منصب اور تیرا مرتبہ کیا ہے؟ کیا چاند کے اوپر تھوک دینے سے چاند گدلا ہو جائے گا؟ نہیں نہیں, تیری تھوک جو ہے وہ تیرے منہ کے اوپر آ کے گرے گی. حضرات گرامی قدر ہر محب رسول تیرے پہ تھوکے گا, ہر محب صحابہ تیرے پہ تھوکے گا, ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا تیرے وجود کے اوپر تھوکے گا, تیرے کردار پہ تھوکے گا, تیری سیرت پہ تھوکے گا, تیرے نسب العین پہ تھوکے گا, تیرے نظریے پہ تھوکے گا. حضرات گرامی قدر جھوٹا ہے, یہ کذاب ہے, یہ مکار ہے, یہ دجال ہے, لوگوں کو اپنے دام تصویر میں پھنسانا چاہتا ہے, لوگوں کو سیدنا امیر معاویہ کی ذات اقدس سے برگشتہ کرنا چاہتا ہے, لوگوں کے ذہنوں کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذاتوں کے حوالے سے تشکیک کی آبیاری کرنا چاہتا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کے نوکر بھی زندہ ہیں, ابو بکر عمر کے نوکر بھی زندہ ہیں, عثمان و علی کے نوکر بھی زندہ ہیں, ابن تیمیہ کے فرزند بھی زندہ ہیں. ہم ابن تیمیہ کی بات کو دین کے ہر معاملے کے اندر حجت نہیں سمجھتے, ہر معاملے کے اندر دلیل نہیں سمجھتے. دلیل کی روشنی میں ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کسی بات سے اختلاف کر لینا یا دلیل کی موجودگی کے اندر اسی کی کسی بات سے اتفاق کر دینا یہ علمی انداز ہے. لیکن تجھے تو بکواس کرنے کی عادت ہے, تجھے تو ائمہ دین کے اوپر حملہ کرنے کی عادت ہے, تجھے تو ان کی گستاخیاں کرنے کی عادت ہے. حضرات گرامی قدر دیکھ لیجئے, میں آپ کو لا وجہ البصیرت یہ بات کہتا ہوں, مرزا کل بھی ذلیل تھا, مرزا آج بھی ذلیل ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ذلیل و رسوا ہی رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام بھی زندہ رہیں گے. اور بات کو کہاں سے گھمایا, کہاں پہ اٹھایا, کہاں پہ ڈالا, کہاں مجھ پہ 295 سی کو لگانا چاہتے ہیں. میں نے انبیاء علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ساو اور امکان کی بحث کو جس انداز میں نے کیا اس ساری بات کو ٹویسٹ کر دیا. یہ تو حضور اقدس کے صریح فیصلوں کو بھی خطا اجتہادی کی آڑ کے اندر آپ کی ذات کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے اور آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت کے تحت اس نے حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کو یہود و نصارہ کے علماء سے منسوب کر کے ایسی بات کہی جو کائنات میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. کہنے لگا حضور اقدس علیہ السلام کو یہود و نصارہ معاذ اللہ کل کا چھوکرا سمجھتے تھے. ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا, یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. حضرات گرامی قدر زبان درازیاں دیکھیے, جس کی زبان سے نبوت کا منصب اور مقام بھی محفوظ نہیں, اس سے علماء عصر حاضر اگر آج محفوظ نہیں تو اس میں کون سے چمبے کی بات ہے. حضرات گرامی قدر بات ہو رہی تھی حب رسول کی, بات ہو رہی تھی مصطفیٰ کی محبت کی. حضرات گرامی قدر جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے
اپنے پورے کمال کے اوپر پہنچتی ہے، پھر پتہ انسان کے اوپر کیا وقت آتا ہے۔ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا آپ کو کیا سزا دی جائے؟ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، مجھے جلا وطن کر دیا جائے، یا مجھے پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھا دیا جائے، یا مجھے قید تنہائی کا اسیر بنا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ان صداؤں کو سننے کے بعد لوگ ششدر رہ گئے۔ حضرات گرامی قدر ہر صدا کے بارے میں ابن تیمیہ نے اپنی تعبیر کو پیش کیا، اگر پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا گیا تو مجھے شہادت کا منصب نصیب ہو جائے گا، اگر مجھے جلا وطن کر دیا گیا تو میں زمین کے پر چل پھر کے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، زمین کے پر چیزوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے پر غور کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کروں گا، مخلوق کو دیکھنے کے بعد ان کے خالق و مالک کی معرفت پہ غور کروں گا، اس کی صنائی پہ غور کروں گا، اس کی قوت تحلیق پہ غور کروں گا۔ حضرات گرامی قدر اگر مجھے قید تنہائی کا اسیر بنا دیا گیا مجھے پھر بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ابن تیمیہ قید تنہائی کی بھی کوئی پرواہ نہیں، کہا جس کی جنت اور جس کا باغ اس کے اندر موجود ہو اس کو قید تنہائی کیا کہہ سکتی ہے؟ ان جنتی و بستانی فی قلبی، بے شک میری جنت اور میرا باغ جو ہے وہ تو میرے سینے کے اندر موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر حب رسول کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ حضرت رسول اللہ کی ذات اقدس کے حوالے سے انسان کے اندر ایمانیات کی کیفیت پر رواں کرتے ہیں، اور حضرت رسول اللہ کی محبت کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھا اور آج پھر اس بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ کائنات کی ہر محبت سے اونچی ہونی چاہیے، اور کائنات میں محبتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت حرام ہے، ایک محبت حلال ہے۔ محبت حرام جو ہوتی ہے وہ بازار گناہ سے ہوتی ہے، معشوقہ کے چہرے سے ہوتی ہے، شراب سے ہوتی ہے، شباب سے ہوتی ہے، کباب سے ہوتی ہے، گندی صحبت سے ہوتی ہے، گندے یاروں سے ہوتی ہے، حضرات گرامی قدر حرام کمائی سے ہوتی ہے۔ لیکن ایک محبت ہے جو حلال ہے، جو باپ سے ہوتی ہے، جو بیٹے سے ہوتی ہے، جو بیوی سے ہوتی ہے، جو بہن سے ہوتی ہے، جو گھربار سے ہوتی ہے، جو سامان تجارت سے ہوتی ہے، جو اپنی مل سے ہوتی ہے، اپنے مربے سے ہوتی ہے، اپنی سواری سے ہوتی ہے، اپنے گھوڑے سے ہوتی ہے، اپنے متعلقہ یاروں سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر لیکن پروردگار عالم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں حضور سے پیار کم ہے باپ سے زیادہ ہے، اگر حضور سے پیار کم ہے بیٹے بھائی سے زیادہ ہے، اگر حضور سے پیار کم ہے بیوی سے زیادہ ہے، گھر بار سے زیادہ ہے، قبیلے سے زیادہ ہے، سامان تجارت سے زیادہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں محبت جو حرام ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جو محبت حلال ہے وہ بھی اس وقت حرام ہو جاتی ہے جب وہ حضور اقدس کی محبت سے بڑھ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر بیوی کی محبت کیا ہے، بیٹے کی محبت کیا ہے، بھیا کی محبت کیا ہے، جان کی محبت کیا ہے، جسم کی محبت کیا ہے، وجود کے تاروں کی محبت کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر جو حضور کا سچا محب ہے وہ ہر چیز کو آپ کی ذات اقدس کے اوپر نچھاور کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، وہ ہر چیز کو آپ کی ذات اقدس کے اوپر نچھاور سمجھنا، آپ کے اوپر نچھاور کرنا اپنے لیے باعث عزت و افتخار سمجھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ نعرہ جس وقت آپ کی زبان سے نکلتا ہے اگر قلب اس کے ہم آہنگ ہو جائے تو یہ آپ کے ایمان کا حقیقی اظہار ہے۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ حضرات گرامی قدر اب یہ نعرہ لبوں کے اوپر تو موجود ہے، زبان کے اوپر تو موجود ہے، لیکن اب یہ دل کی گہرائیوں کے اوپر اس کو اتارنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر جس وقت یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے گا، جب دل کے اندر حضور اقدس کی محبت سمو جائے گی، جب حضور اقدس کا پیار دل کے اندر جو ہے پوری طرح سرایت کر جائے گا، حضرات گرامی قدر پھر وہ مقام بھی آتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ جو ہے وہ جنگ احد کے اندر موجود ہے، حضور اقدس کے سامنے ڈھال کو اٹھاتے ہوئے ڈھال سے محروم ہو چکا ہے، اب بادو کو سامنے کیا ہوا ہے، طلحہ کی بادو کے اندر تیر لگ رہے ہیں، لیکن طلحہ جو ہے اپنے بادو اور اپنے سینے کو حضور اقدس کے دفاع کے لیے میدان کے اندر تانے ہوئے ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اس منظر، اتنے حسین منظر، اتنے سرفروشی والے منظر، اتنے جلیل القدر منظر، اتنے پیارے منظر کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے حضرت علامہ شہید نے بھی ایک
مرتبہ کہا تھا ہم اس نبی کے دفاع کے لیے اپنے سینے کو تانیں گے کہ جس کے دفاع کے لیے طلحہ نے اپنے سینے کو میدان احد میں تانا تھا. حضرات گرامی قدر جس کے پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تن من دن کو نچھاور کرنے کے پر آمادہ و تیار رہا کرتے تھے. حضرات گرامی قدر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت محبت کیا ہے؟ حقیقت پیار کیا ہے؟ حقیقت محبت یہ ہے حضور اقدس کا نام نامی سن کر، حضور اقدس کا آپ کا اسم گرامی سن کر، آپ کی ذات اقدس کا ذکر سن کر، آپ کی سیرت و کردار کا بیان سن کر انسان کی روح تڑپ جاتی ہے، انسان کا قلب جو ہے وہ گرمائش کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کے جذبات مچل جاتے ہیں اور اسے پتا ہوتا ہے میرے محبوب کا ذکر ہوا، جس کا میں محب ہوں اس کا ذکر ہوا، جس سے مجھے پیار ہے اس کا ذکر ہوا، جس سے مجھے عقیدت ہے اس کا ذکر ہوا، جس کا میرے دل میں احترام ہے اس کا ذکر ہوا. حضرات گرامی قدر حضرت اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہماری مزید بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن کو انشاءاللہ العزیز اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منصب کو پہچاننے کے بعد آپ سے والہانہ محبت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار. حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان جاری و ساری ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد دل کو ٹھنڈک دینے والا کوئی بیان بھی سیرت مصطفیٰ کے بیان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے ذکر سے ارواح کو تر و تازگی ملتی ہے اور اللہ کی کبریائی کے بیان سے قلوب کو اطمینان اور راحت ملتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے انسان کی کلفتیں اس کی پریشانیاں اور اس کے غم دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد کے بعد اور اس کے ذکر رفیع کے بعد حضرت رسول اللہ کی سیرت کے بیان میں بھی اللہ نے بڑی تر و تازگی رکھی ہے. جب حضور اقدس کا ذکر ہوتا ہے اور آپ کی سیرت کا بیان ہوتا ہے تو انسان ایک ٹھنڈک کو اپنے دل میں اترتا ہوا محسوس کرتا ہے. اور ایسا کیوں نہ ہو؟ ایسا اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمی کائنات میں سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ اجمل، سب سے زیادہ اکمل ہستی کائنات میں اگر کوئی گزری ہے تو وہ حضرت رسول اقدس کی ہستی ہے، جس کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت و نبوت و قیادت کو تمام فرما دیا. اب کائنات میں جو بھی آئے گا اس کا مقام نیچے ہوگا، کملی والے کا مقام اونچا رہے گا. حضرات گرامی قدر آپ کی ذات کو رسول ماننا، نبی ماننا اور آپ کو سب انبیاء سے اشرف و اعلیٰ ماننا، اس کے بعد یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی اور آخری رسول مانا جائے. جو بد نصیب، جو بدبخت حضرت رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی نہیں مانتا، وہ ایمان کی 6 شاہوں کے پر جو ہے ان کے ثبوت کا جھوٹا دعوے دار ہے. اس کا دعویٰ ایمان کے حوالے سے جھوٹا، ناقص، نامکمل ہے. حضرات گرامی قدر اس کی مثال دے کے آپ کو بات سمجھا دینا چاہتا ہوں. کہنے کو عیسائی بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے اندر جو تعویلات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک کے اندر کی ایک کی بجائے 3 میں تقسیم کرتے ہیں، پھر 3 کو آپس میں مرج کر کے مدغم کر کے پھر ایک کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کے بیان میں اس سے نقص پیدا ہوتا ہے، خلل پیدا ہوتا ہے اور سورہ اخلاص میں اس خلل کی بڑے واضح انداز میں مذمت کی گئی ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں وحدانیت کا دعویٰ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر 2 یا 3 کو تسلیم کرنا یہ ایمان کو برباد کر دیتا ہے. اسی طرح حضور اقدس کو رسول ماننے کے بعد کسی اور کو بھی آپ کی مسند مبارک پر بٹھانا یہ ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، ایمان کے جنازے کو اٹھا دیتا ہے. چنانچہ امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے قادیانی مرتد ہیں، زندیق ہیں، کافر ہیں، ان کا اسلام کے اندر داخل ہونے کی کوئی گنجائش اور کوئی امکان موجود نہیں ہے. قادیانی اپنے
آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے اور مسلمان بنوانے کے لیے کبھی کسی پارٹی کے اندر موجود اپنی لابی کا سہارا لیتے ہیں، کبھی کسی پارٹی میں موجود لابی کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے کبھی تعصب سے بات نہیں کی، حقیقت پسند ہوں۔ مسلم لیگ کے اندر بھی لابنگ کرتے ہیں، تحریک انصاف کے اندر بھی لابنگ کرتے ہیں، بیوروکریسی میں لابنگ کرتے ہیں۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں شاید امت مسلمہ کے لوگ دماغ سے سوچ کر ہماری جھوٹی سچی تعویلات کو قبول کر لیں، شاید حقوق انسانیت کے نعرے کی آڑ میں ہمارے جھوٹے پروپیگنڈے کو تسلیم کر لیں۔ حضرات گرامی قدر ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کے اوپر لعنت بیچتے رہیں گے، پھٹکار بیچتے رہیں گے، لیکن وہ کبھی مسلمان تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، حضور اقدس کا ہماری ذاتوں پہ یہ بھی حق ہے کہ ہمیں ان سے والہانہ محبت ہونی چاہیے، والہانہ پیار ہونا چاہیے، اور آپ کا پیار جو ہے ہر پیار کے اوپر اس کی فوقیت ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، باپ کے پیار سے زیادہ آپ کا پیار، بیٹے کے پیار سے زیادہ آپ کا پیار، بھائی بہن کے پیار سے آپ کا پیار زیادہ ہونا چاہیے، اور حتیٰ کہ جسم و جاں کے پیار سے بھی زیادہ حضور اقدس علیہ السلام کی ذات اقدس کا پیار ہونا چاہیے، جو آپ کے پیار کی کیفیت کو حقیقی معنوں میں اپنے دل میں جگہ دے لیتا ہے۔ مسلمان کا سب سے زیادہ پیار تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ مومن و مسلمان جو ہوتے ہیں، غیر اللہ کے پجاری تو اپنے معبودان باطل سے محبت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی محبت اللہ سے انتہائی شدید ہوتی ہے۔ یہ محبت جب پوری شدت و حدت سے مارز وجود میں آتی ہے اور حرکت کرتی ہے تو پھر جذبہ جہاد بھی پیدا ہوتا ہے اور جذبہ شہادت بھی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ خلوص سے اسلام کی بالادستی کے لیے شہید ہوئے، چاہے وہ علماء تھے، چاہے میدان جنگ میں لڑنے والے سپاہی تھے، وہ اللہ کی محبت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، وہ اللہ کی محبت سے سرشار تھے، اللہ کی محبت سے بےتاب تھے۔ اللہ نے ان کو حیات جاویداں سے نواز دیا، حیات سرمدی سے نواز دیا۔ صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ، شہادت کا صلہ آخرت کے اندر تو جنت کی حوریں ہیں، جنت کے اندر غلمان کی خدمت ہے، جنت کے بلند و بالا محلات ہیں، لیکن زمین کے اوپر صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ۔ شہید کا نام انسان کے اندر ایک بھونچال کو بپا کر دیتا ہے، شہید کا نام انسان میں جذبہ حریت کو پیدا کرتا ہے، شہید کا نام انسان میں جہادی تڑپ کو پیدا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، علامہ شہید کو کئی لوگوں نے نہیں دیکھا لیکن ان کی محبت کو اپنے دل میں مچلتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ سیدین شہیدین کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ان کی محبتوں کو اپنے دل کے اندر گرمی اور حرارت دیتے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ میں نے حضرت فتح علی کو نہیں دیکھا لیکن کئی مرتبہ میں نے تنہائی میں حضرت فتح علی شہید کے بارے میں غور کیا، میں نے اپنے رونگٹوں کو کھڑے ہوتے ہوئے محسوس کیا اور اپنے وجود میں لہو کی آمد و رفت کو تیز ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ صلہ شہید کیا ہے؟ تب و تاب جاویدانہ۔ شہادت کا صلہ ہمیشہ کی تر و تازگی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ محبت کمال کو پہنچتی ہے، اللہ کے اوپر ہر چیز کو نچھاور کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے کوئی محبت بھی حضرت رسول اقدس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پیار بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، ایک پیار ہوتا ہے جو بے تکلفی والا ہے، ایک پیار ہوتا ہے جو دوستی والا ہے۔ یہ پیار بھی بڑا ہی عجیب ہے، یہ پیار بھی بڑے ہی احترام والا ہے، بڑے ہی ادب والا ہے، بڑی ہی عقیدت والا ہے، بڑی ہی عزت والا ہے۔ اس پیار کے اندر جو ہے بڑی ہی عاجزی ہے، بڑا ہی پیار ہے، اس کے اندر سرداری اور غلامی والا بھی ایک تعلق ہے، اس میں بےتابی والا بھی ایک تعلق ہے، اس میں مقتدی اور امام والا بھی ایک تعلق ہے۔ یہ عجیب قسم کا پیار ہے، یہ انسان کی روحوں کو تڑپا دینے والا اور دل کے اندر ایک کپکپاہٹ کو طاری کر دینے والا۔ حضرات گرامی کا جب حضور کا پیار اللہ کے پیار کے ساتھ ساتھ دل کی تاروں کے اندر اتر جاتا ہے، پھر انسان اپنے دل کے اندر عجیب راحت کو، عجیب مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ سمجھ آ جاتی ہے ایمان کی حلاوت کیا ہے، ایمان کی شرینی کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج امت کی بربادی کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کا پیار بھی نہیں ہے، رسول اللہ کا پیار بھی نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا پیار، جب تک رسول اللہ کا پیار رگ و پے میں سرایت نہیں کر جائے گا، دل کی وادیوں میں اتر نہیں جائے گا، حضرات گرامی قدر فواحش اور منکرات سے نہیں بچا جا سکتا، صحیح معنوں میں امر بالمعروف کی دعوت نہیں دی جا سکتی، صحیح معنوں میں حریت فکر، آزادی اظہار اور حق بات کا ڈنکا نہیں بجایا جا سکتا۔ اس بات کے لیے کہ انسان
حق بات کا نقیب ہو. یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ انسان کو اللہ سے پیار ہو, انسان کو رسول اللہ سے پیار ہو. اللہ رسول کا پیار انسان میں آزمائشوں کے سامنے سینہ صبر ہونے کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے. اللہ رسول کا پیار صعوبتوں کو سہنے کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے. اللہ رسول کا پیار انسان کو جبل استقامت بنا دیتا ہے. اللہ رسول کا پیار انسان کو ایمان کا کوہ گرا بنا دیتا ہے. اللہ رسول کا پیار انسان کے قلب کو بھی صاف کرتا ہے, آنکھوں کو بھی صاف کرتا ہے, شرم و حیا کو بھی پیدا کرتا ہے, تابعداری کو بھی پیدا کرتا ہے, عفت و عصمت و جذبہ جہاد کو بھی پیدا کرتا ہے. حضرات گرامی قدر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو مزید آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا. آئندہ خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کے اوپر جم جانے کی اور ڈٹ جانے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظالم جابر فاسق حکمرانوں کے مقابلے کے اوپر نظام مصطفیٰ کی چھتری کے نیچے آئندہ آنے والی زندگی جو ہے گزارنے کا موقع عنایت فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما, اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما, اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما. اللہ جتنی تکلیفیں آ چکی ہیں ان پہ صبر کرنے والا بنا. اللہ آئندہ میری زندگی میں تکلیف سے اور آزمائی سے محفوظ و مامون فرما. اللہ ہماری روحانی جسمانی نفسیاتی شیطانی ساری بیماریاں دور فرما. اللہ جتنے فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرما. اللہ اسلام والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.